اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے، دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ تہران فائر ڈپارٹمنٹ کا ایسا بتانا ہے، جبکہ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس طرح سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اور فائنلی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا، ایران کی جانب سے جب حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے تیاری کی جا رہی ہے اور اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو کشیدگی ہے، خطے کی جو کشیدگی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جبکہ ایران کی جانب سے بھی کئی دفعہ خبردار کیا گیا، کئی دفعہ کہا گیا کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر اس کے گہرے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا، تنبیہ کی گئی، لیکن اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا نے ایسا بتایا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح کی صورتحال ہے، اس سے پہلے بھی اسرائیل کی جانب سے خبردار کیا گیا تھا، اور امریکی میڈیا کے مطابق بھی اس طرح کی خبر سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جانب سے تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے گہرے نتائج جو ہیں وہ اس خطے میں ثابت ہوں گے۔ اس کے گہرے نتائج سامنے آئیں گے۔ جس طرح سے امن کی بات کی جا رہی تھی، پیس کی بات کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے اس پروسیس کو ہولڈ کیا جائے گا یا پھر مزید کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ہے کشیدگی، بڑھتی ہوئی کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں جو بھی کشیدگی ہوگی، اور دونوں ہی صورتوں میں جس طریقے سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں ایران کی جانب سے بھی، اسرائیل کی جانب سے بھی، اور ایران کی جانب سے بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے گہرے نتائج ہوں گے، اور ہم تیار ہیں کسی بھی قسم کے حملے سے نمٹنے کے لیے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح کی صورتحال سے امریکہ کو بھی خبردار کیا گیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے بھی بتایا جا رہا تھا، نیو یارک ٹائمز ہو یا پھر واشنگٹن ٹائمز ہو، اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ تاہم آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ کس نوعیت کا یہ حملہ ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا وہاں پر جانی نقصان ہوا ہے، کیا وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں، کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے، اس سے پہلے بھی خبردار کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ وہ اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی جانب سے پلاننگ کی جا رہی تھی، جو ان کا ایئر اسپیس تھا اس کے لیے بھی تیاری کی جا رہی تھی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور کتنی شدت کا یہ حملہ ہے، کیا جانی نقصان ہوا ہے،
کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، جو غزہ کی صورتحال ہے، جو دیگر ممالک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے اب اس کے گہرے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو جس طرح اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ بھی پوری طریقے سے تیار ہے، اور اگر اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت دیکھنے میں آئی یا اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو ایران بھی اس کا بھرپور جواب دے گا۔ تو ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں ایران کے میزائل حملوں کے جو تیاری تھی وہ بھی کی جا رہی تھی۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، شامی سرکاری میڈیا کا ایسا کہنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اوورآل صورتحال دیکھی، جو اسرائیل کی پلاننگ رہی، اس سے اب اسرائیل کی جانب سے بار بار تنبیہ بھی کی جا رہی تھی اور ایران کی جانب سے بھی تنبیہ کی جا رہی تھی، تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اس اہم خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بنی، ایران پر حملے کا منصوبہ تیار تھا، ایسا اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے اس حوالے سے پوری تیاری کر رکھی تھی، اور اس حوالے سے جو عرب میڈیا تھا اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اسرائیل نے حالیہ ایرانی حملوں کے جواب میں فیصلہ کن منصوبہ تیار کر رکھا تھا، جس کے تحت ایران کے اہم عہدیداروں کو گھروں کو بھی نشانہ بنایا جانا تھا۔ اور اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ اسرائیل ایرانی میزائل حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس منصوبے میں ایرانی عہدیداروں کی رہائش گاہوں پر بھی حملے شامل تھے، اور یہ حملے وزیر اعظم نتن یاہو جو تھے ان کی رہائش گاہ پر بھی حملے کی جوابی کارروائی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس منصوبے میں چند منتخب اہلکاروں کے گھروں سمیت ایرانی تیل کی تنصیبات، فوجی تنصیبات اور سرکاری مقامات سمیت متعدد ممکنہ اہداف کا خاکہ بھی شامل تھا، جبکہ نتن یاہو کی رہائش گاہ پر حالیہ ڈرون حملوں کے بدلے میں ایرانی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ تاہم آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اس حملے کے جواب کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور اگر اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو اسی حوالے سے اب یہ جو خطے میں کشیدگی کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں، دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ شامی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے یہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے 400 بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد اور کرج اور عراق سے فائر کیے تھے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے، اور میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لی تھی۔ یہ ساری صورتحال تھی جو کہ ایران کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے، جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اب وہ بھی ساری پلاننگ کر کے اس تمام تر صورتحال کا بدلہ لیں گے، اور ایران نے اسرائیل کی جانب سے 400 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے تھے، فائر کیے تھے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے، اور میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لے لی تھی۔ اب اس کے بعد جس طرح سے ایک کے بعد ایک یہ بیانات سامنے آ رہے تھے اسرائیل کی جانب سے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، اپنے ایئر اسپیس کو بھی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، اور اس منصوبے میں انہوں نے چند منتخب اہلکاروں کے گھروں سمیت ایرانی تیل کی تنصیبات، فوجی تنصیبات اور سرکاری مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا اہداف کا جو خاکہ تھا وہ شامل تھا، جبکہ نتن یاہو کی رہائش گاہ پر حالیہ ڈرون حملے کے بدلے میں ایرانی اہلکاروں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا جانا تھا۔ اس حوالے سے آج یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس کے نتیجے میں تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے، اور دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، شامی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے۔ جس طرح سے ایران نے حملہ کیا تھا، تقریباً رواں ماہ کے آغاز میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب 400 بیلسٹک میزائل داغے اور اس کے بعد پھر فائر کیے، اور اس کے بعد جو مقبوضہ بیت المقدس ہے اس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے، اور میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لی تھی۔ اس صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور خطے میں یہ کشیدگی جو ہے
وہ اب بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جس طرح سے امریکہ بھی کی جانب سے بھی تنبیہ کی جا رہی تھی، اور اسرائیل کا جس طریقے سے اوور آل ایک ریئیکشن سامنے آ رہا تھا بین الاقوامی سطح پر بھی، اور یہ وہ موقع ہے جب اس وقت میں امریکہ میں الیکشنز کی جو ہے وہ تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کو اس طرح جواب دے کہ خطے میں زیادہ کشیدگی نہ ہو، تو اس طرح کی باتیں بھی کی گئی تھی۔ اور اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو تیل کی تنصیبات ہے، ایران نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہماری تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ اب آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں، دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، شامی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے۔ تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں، دھماکوں سے متعدد علاقوں میں آگ لگ گئی ہے، آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، شامی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی یہ صورتحال ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں کی جانب سے جو ہے وہ پلان ترتیب دیا جا رہا تھا، ان کے جتنے بھی پلانس تھے اس حوالے سے اس کی بازگشت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر بھی سنائی دی جا رہی تھی کہ جو ایران کا جواب ہے وہ اسرائیل ضرور دے گا، اور ایران کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو پھر ان کی جانب سے بھی جواب دیا جائے گا۔ تو اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا، اور تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اہم خبر، یہ تازہ ترین خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا، تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میں میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور تہران میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو دھماکے کی اطلاع ہے، دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا جو رخ ہے وہ بھی موڑ دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں، دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، آگ سے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو نکال لیا گیا ہے، دمشق کے وسطی علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس طرح سے خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی حملوں کا جواب، اب یہاں سے ایرانی حملوں کا جواب دیا گیا ہے، اور جس طرح سے ایران کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے اس طرح سے کچھ کیا گیا تو پھر وہ ان حملوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے رواں مہینے جو صورتحال رہی، جس طرح سے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے، اس کے جواب میں اب اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ایران پر۔ رواں ماہ کے آغاز میں ایران